تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی منصفانہ اور عادلانہ مزاج لے کے بیٹھیے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مفید گفتگو سننے کو آپ کو ملے گی، جہاں پہ تلخ حقائق بیان کیے جائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ محبت بھری گفتگو بھی ہوگی، اور وہ بھی اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ عرض کروں گا، اور وہ بھی دلائل کے انشاءاللہ روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہم لفظ وسیلہ بولتے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ لسان العرب جو لغت کی معروف ترین کتاب ہے، لسان العرب میں ابن منظور وسیلے کی تعریف کرتے ہیں، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوصل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ۔ فرمایا وسیلہ ہر اس چیز کا نام ہے جس کو آپ استعمال کر کے کسی تک پہنچتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور ابن کثیر جن کو تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں، 774 ہجری سنہ وفات ہے، وہ تفسیر ابن کثیر میں وسیلے کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ الوسیلۃ ہی التی یتوصل بہا الی تحصیل المقصود۔ فرمایا وسیلہ اس ذریعے کا نام ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اور سب سے بہترین وسیلے کی تعریف تفسیر کشاف کے اندر مجھے ملی، الوسیلۃ کل ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی۔ وسیلہ ہر اس ذریعے کا نام، ہر اس واسطے کا نام ہے جس کو آپ استعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو ان تمام تعریفات سے بخوبی آگاہی ہو گئی کہ وسیلہ فقط اس ذریعے کا نام ہے جس کو آپ استعمال کر کے رب تک پہنچتے ہیں، اور انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ سامع نصیحت شام، قرآن اور سنت میں لفظ وسیلہ کتنی جگہ استعمال ہوا؟ پورے قرآن میں لفظ وسیلہ 2 جگہ استعمال ہوا۔ سب سے پہلے چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور دوسرا تفصیلات میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ وسیلہ قرآن مجید میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں استعمال ہوا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ۔ تو یہ قرآن مجید میں 2 جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا، اور پورے ذخیرہ حدیث میں 1 جگہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا۔ مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 166 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 86 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 166 پہ جو حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دے تو جس طرح مؤذن کلمات ادا کرتا ہے تم بھی مؤذن کے ساتھ ساتھ وہ کلمات ادا کرو۔ اور جب مؤذن اذان دے چکے، توجہ کرنا، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 166، فرمایا جب مؤذن اذان دے چکے تو کام کیا کرنا ہے، ثم صلوا علیہ، مجھ پر درود شریف پڑھنا ہے۔
کچھ حضرات اذان کے فوراً بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حکم رسول کے خلاف ہے۔ ثم صلوا علیہ، پہلے سرکار نے فرمایا پہلے مجھ پہ درود پڑھو، پھر پڑھو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، پہلے درود پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اذان کے ساتھ درود شریف پڑھنا بدعت ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے۔ مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 166 پہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علیہ، میری ذات پر درود پڑھے، تو اس کا مطلب ہے اذان کے بعد درود پڑھنا تو حکم رسول ہوا، اور اذان سے پہلے ہم درود کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ جناب والا کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور پھر جناب والا الجامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی کی حدیث لاتے ہیں کہ درود شریف وہ عبادت ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اگر میری ذات پہ درود پڑھ لو تو اس کام میں اللہ مزید برکت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے تاکہ اس ہوکا جو ہوتا ہے، بلاوا جو ہوتا ہے مؤذن کا، لوگوں کو اللہ کی طرف ترغیب دلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو اذان کے بعد درود پڑھنا تو یہ حکم رسول ہے، اس لیے جو بندے اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو سامعین ذی احتشام، مؤذن جب اذان دے چکے تو پھر کیا کرے؟ مجھ پہ درود پڑھے۔ فرمایا درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا یہ لفظ وسیلہ ہے جو ذخیرہ حدیث پورے میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے، مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 166۔ اب اس وسیلے سے مراد کیا ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے اور بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 86 میں موجود ہے؟ اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، اور یہ یاد رکھو لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، سرکار نے فرمایا اس مقام پہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے صرف ایک بندہ فائز ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ فرمایا ارجو ان یکون انا ہوگا، وہ اللہ کا بندہ میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ جب اللہ کا آپ سے وعدہ ہے اللہ مقام وسیلہ آپ کو عطا کرے گا تو پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا تم میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ مانگو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، تم میرے لیے دعا کرو گے مقام وسیلہ کے لیے تو اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ مسلم شریف آخری حدیث کا جملہ اور بخاری شریف کی پہلی صفحہ 86 آخری سی حدیث کا جملہ، سرکار فرماتے ہیں میرے لیے اللہ سے تم مقام وسیلہ مانگو گے، تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمہارے لیے اللہ کی جناب میں وسیلہ بن جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی کہ یہ وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کا نبیوں کا وسیلہ تو جنت میں ایک مقام ہے۔ تو میرے بھائی اس بخاری شریف میں جو لفظ وسیلہ ہے واقعی وہ جنت میں ایک مقام ہے، لیکن کیا اس مقام وسیلہ کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا یا کسی اور چیز کو وسیلہ نہیں قرار دیا جا سکتا؟ اس پہ تو میرا خیال ہے تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ نیک اعمال اللہ کی جناب میں وسیلہ ہوتے ہیں، تو نیک اعمال مقام جنت، وہ جنت میں وسیلے جو مقام وسیلہ اس کا نام تو نہیں ہے، نیک اعمال الگ سے ایک مخلوق ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، توجہ کرنا سامعین ذی احتشام۔ قرآن مجید میں جو لفظ وسیلہ مراد ہے اس سے نیک اعمال بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور نیک بندے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں دو جگہ لفظ وسیلہ جو بیان ہوا ہے، 6 بارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اور 15 بارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ میں پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ